اور وہ منتر یہ پڑھتا ہے یکو جگدیشورا یکو جگت گرو سروا اوتار سب سرو گرن سب سرو سروتا سمانم. جب میں نے اس کے پہلے لفظ پہ غور کیا کہا یکو جگدیشورا، ہم نے کتاب کو کھولا، ہم نے جب اس کے معنی مطالب کو ڈھونڈا کہا یکو جگدیشورا، اس کا معنی یہ گا اے لوگو اس جگ میں اگر پھول شکتی کا اگر کوئی مالک ہے اور ساری دنیا کا پیدا کرنے والا کوئی خالق ہے یکو جگدیشورا تو وہ خالق ایک ہے. اونچا بولو وہ اللہ. سارا مجمع انگلی کو اٹھا کر بتاؤ تاکہ یہ شامیانہ گواہ ہو جائے، یہ علماء گواہ ہو جائے، کسی کا ہاتھ نیچے نہ رکھے. سارا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر جواب دے. یہ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی. اگر یہ زمین گواہی دے دے یاد رکھنا گناہگار ہوں گے اللہ معاف فرما کر جنت کا حقدار بنا دے گا. اس لیے ہاتھوں کو اٹھائے اللہ. اونچا بولو اللہ. مرد جتنے بیٹھے ان کی آواز زور سے نکلے اللہ. ماشاءاللہ. اپنی بات آئی تو دیکھیں. جی ہاں اللہ ایک ہے. اب ذرا سننا پیارے. سوچا اگر قرآن سے دلیل دیا جائے تو لوگ کہیں گے یہ تو تمہاری گھر کی کتاب ہے، لیکن یاد رکھنا پیارے کیا اللہ ایک ہے اس کا تصور کیا ہمارے ہندو بھائی کے یہاں بھی گئے؟ اس کتاب کا نام رامائن ہے. ہاں یہ رامائن میرے پاس موجود ہے. اگر کوئی میرا ہندو سجن، میرا ہندو بھائی، برادر وطن آ کر دیکھنا چاہے وہ دیکھ سکتا ہے. اور معین الدین قادری جو بولتا ہے وہ بالکل حوالہ کے ساتھ بولتا ہے. کتاب کا نام دیکھے آپ، میں نے یہاں پہ چن بھی لگا دیا ہے. کتاب کا نام رامائن ہے. رامائن کا بالا کانڈ ہے اور رامائن کے بالا کانڈ کے پیج نمبر 71 پر اس کتاب کے لکھا گیا تن بن پرس نین بن دیکھا کرئی کھان بنو پاس اسیسا بن پد چلی سنے بن کانا کر بن کرم کرے پرتھے نانا آنن رگت شکل رس بھوگی بن باڑی بگتا بل جوگی. اور یاد رکھیے گا ناظر بھائی، ہمارے ہندو سجن بھی سن رہے ہوں گے. میری تقریروں میں لاکھوں ویو اس لیے بھی آتے ہیں میں جانتا ہوں. میں نے دیکھا نیٹ پہ لوگ اس پہ سرچ کر کے دیکھ بھی رہے گئے اور حوالہ ڈھونڈ بھی رہے گئے، میرے پاس فون بھی کر رہے گئے. معین الدین قادری پھر کہتا ہے اگر حوالہ غلط ہو جائے، اگر ایک منتر بھی معین الدین قادری غلط پڑھ دے، معین الدین قادری اسے منہ مانگا انعام اپنی حیثیت کے مطابق دے دے گا. یاد رکھنا پیارے آج ایسے جلسوں سے لوگ کہتے گئے کہ مولانا کو منتر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. میں اس لیے کہتا ہوں لوگوں، میں نے سنا ناظر بھائی اس جلسے کو سجانے میں، حسین کی محبت میں ہمارے ہندو سجن برادر وطن بھی حصہ لے رہے تھے بڑھ چڑھ کے، اور صرف اس لیے لے رہے تھے لوگوں حسین صرف تمہارا نہیں ہے بلکہ حسین تو وہ ہے جو بھی ان کے نقش قدم پر چلے گا برباد ہے تو وہ آباد ہو جائے گا. اگر وہ ظالم ہے تو ظلم کو چھوڑ کر متقی پرہیزگار ہو جائے گا. ذرا سننا پیارے، لوگ کہتے ہیں مولانا کو منتر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. او لوگوں میری طرف دیکھیں، میری طرف ذرا سننا. کہتے ہیں لوگ مولانا کو منتر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. غور سے سننا پیارے، معین الدین قادری اس لیے ان کی کتابوں سے پڑھتا ہے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں مسلمان آتنکوادی ہوتا ہے، کچھ لوگ نہیں بلکہ کچھ میڈیا والے، اور کچھ میڈیا والے کیا وہ دلال میڈیا، حکومت کے تلوے چاٹنے والی میڈیا جو ہر وقت مسلمانوں کے خلاف اور ہندو مسلمانوں کے درمیان نفرت کی آگ سلگاتی رہتی ہے. وہ میڈیا کہنے والی یہ مسلمان آتنکوادی ہوتا ہے. معین الدین قادری آج بریلی شریف کی سرزمین سے یہ پیغام دے کر جائے گا. لوگوں کبھی آ کر دیکھو، اور میڈیا والوں یاد رکھنا اگر تم نے ہندو مسلم نہ کیا ہوتا، ہمارے ہندو مسلمان سکھ عیسائی تو ایسی محبت سے ہندوستان میں رہتے گئے، ایک پلیٹ پر بیٹھ کر کھانا کھانا یہ جان
دے گئے. یاد رکھنا. لیکن او میڈیا والوں, اب ہندوستان کے ہندو مسلم پر رحم کر دیا کرو. لوگ کہتے گئے مسلمان آتنکوادی. او میڈیا والوں, کبھی ایسے جلسوں میں آ کر تو دیکھو. ہمارے جلسوں سے ہمارے علماء یہ پیغام دیتے گئے, چاند تارے گگن کی زینت ہے, پھول کانٹے پون کی زینت ہے, ہندو مسلم کو ساتھ رہنے دو, یہ ہمارے وطن کی زینت ہے. یاد رکھنا پیارے. لوگ کہتے کہ مسلمان آتنکوادی. نہیں پیارے, ہم تو پیغام دیتے گئے ایسے اسٹیجوں سے, ہم اپنے دھارمک اسٹیجوں سے بھی پیغام دیتے گئے. حویلی جھونپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا ٹوٹ جائے گا. اور دعا کیجئے آپس میں پیار کے رشتے رہے قائم. یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا تو بھارت ٹوٹ جائے گا, یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا تو بھارت ٹوٹ جائے گا. میں کہنا چاہوں گا او میڈیا والوں, تم کہتے ہو مسلمان آتنکوادی. نہ پیارے, مسلمان کے نبی نے, اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے یہ فرمایا, یہ درس دیا گیا اپنے چاہنے والوں کو. جس سماج کو یہ درس ملا ہو, راستے میں اگر چلو, اگر تھوڑا سا کوئی اگر اینٹ کا ٹکڑا پڑا ہو یا کوئی تکلیف دینے والی چیز ہو, اس چیز کو راستے سے ہٹا دو, اللہ تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. جس پیغمبر اعظم نے اپنے چاہنے والوں کو یہ درس دیا ہو, لوگوں کسی دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دینا, اپنے بھائی کو دیکھ کر صرف تم مسکرا دو گے, اس مسکرانے کے بدلے میں بھی اللہ صدقہ کرنے کا تمہیں ثواب عطا فرمائے گا. میں کہنا چاہوں گا وہ قوم کیسے آتنکوادی ہو سکتی ہے. اور میڈیا والوں, اصل میں آتنکوادی وہ لوگ ہیں جو کچھ دنوں پہلے دلی کے سڑکوں پہ کھڑے ہو کر نعرہ لگا رہے تھے کہ ملے کاٹے جائیں گے, رام رام چلائیں گے. اصل میں یہ لوگ ہندو مسلمان کے درمیان دشمنی کروانا چاہتے گئے, دونوں کی محبت میں قرار لانا چاہتے گئے. میں کہنا چاہوں گا اگر کوئی چاہتا ہے ہندو مسلم تمہارے کہنے کی وجہ سے لڑ جائیں گے, نہیں, ہندو مسلمان تو ایسے رہتے گئے. اگر کوئی ہندو اس ہندوستان کے لیے زمین ہے, اس زمین کی ہریالی کا نام مسلمان ہے. اگر کوئی ہندو اس ہندوستان کے لیے چاند ہے, اس چاند کی چاندنی کا نام مسلمان ہے. اگر کوئی ہندو اس ہندوستان کے لیے سورج ہے, اس سورج کی روشنی کا نام مسلمان ہے. اگر کوئی ہندو اس ہندوستان کے لیے جسم ہے, اس جسم کے اندر جو جان ہے, اس جان کا نام مسلمان ہے. لوگ کہتے کہ مسلمان ملے کاٹے جائیں گے, رام رام چلائیں گے. نہ پیارے, میں کہتا ہوں جہاں جتنے چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے گئے, ہمارے جوان بیٹھے گئے, اللہ کی قسم کہتا ہوں ان میں سے کسی کے بھی نس کو کاٹو گے, اگر ایک عاشق مصطفیٰ کے نس کو کاٹو گے, جو اس سے خون نکلے گا, خون کا قطرہ قطرہ بولے گا, یہ اسلام سینہ پسینہ نہ ہوتا, خدائی کا ایسا قرینہ نہ ہوتا, زمین آسمان چاند سورج ستارے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. بے شک, واہ واہ, سبحان اللہ. اگر نس کو کاٹو گے, خون کا قطرہ قطرہ بولے گا کہ لوگوں محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی, کیونکہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا ہے یا رسول اللہ, زمین و زمان, اونچا بولو, زمین و زمان, اور اونچا بولو. اگر نبی کا صدقہ کھاتے ہو, اعلیٰ حضرت کا فیضان اگر تمہارے سر پر ہے, آپ شہر بریلی سے قریب ہو, آپ بریلی ضلع ڈسٹرکٹ میں رہتے ہو, لوگوں آپ مسلک اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ہو. مسلک اعلیٰ حضرت تو وہ مسلک ہے کہ جب باطلوں نے سر کو بلند کیا ہے تو یاد رکھنا اس کے سر کو کوٹنے کے لیے بریلی کا احمد رضا خان نے آگے بڑھ کر حصہ لیا ہے اور لوگوں کو بتایا ہے. اے لوگوں, مفتی اعظم ہند نے بتایا کہ زمانے والوں کا فتویٰ بدل سکتا ہے, لیکن اعلیٰ حضرت کا بیٹا مصطفیٰ رضا خان کا فتویٰ نہ کل بدلا تھا, نہ آج بدلا ہے, نہ آگے قیامت تک کبھی مصطفیٰ رضا خان, امام احمد رضا خان کے بیٹے مفتی اعظم ہند کا کبھی فتویٰ بدلے. بے شک, بے شک. اس لیے لوگوں, سارا مجمع اگر یہاں پر بیٹھے ہو, اعلیٰ حضرت کا احسان آپ پر ہے. زور سے بولو زمین و زمان, اور اونچا بولو مکین و مکان, چنین و چنا,
बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान। तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ उठे भी वहाँ, और ऊंचा बोलो उठे भी वहाँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये किताब मेरे हाथ में है, ये किताब आप देखें। इस किताब का मंत्र जो मैंने पढ़ा है इसका खुलासा मैं बयान कर दूं, गौर से सुनना प्यारे। हवाला मेरे पास बहुत सारे मौजूद हैं, बहुत सारी किताबें मौजूद हैं जो मैंने मंत्र पढ़ा। किताब है श्री रामचरित्र मानस, उस रामायण का खुलासा इस श्री रामचरित्र मानस में लिखा हुआ है। इस किताब के पेज नंबर को आप खोलिए, इसका भी बालाकांड है, पेज नंबर 130 है, इस पे भी मैंने डेस लगाया है। इसका खुलासा लिखा है जो मैंने कहा लोगों, इस दुनिया का पैदा करने वाला खालिक अगर कोई है वो खालिक एक है, अल्लाह। ऊंचा बोलो, हाथों को उठाकर अल्लाह, और ऊंचा बोलो अल्लाह। कहा वो अल्लाह की पहचान क्या है, तसव्वुर कैसे करे वो खुदा का तसव्वुर क्या है। हिंदू भाइयों ये मेरे हाथ में किताब है। कहा वो अल्लाह कैसा है, कहा लोगो बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे फिर नाना। कहा लोगो अल्लाह वो है सारी दुनिया का पैदा करने वाला खालिक, वो है जो पकड़ता है लेकिन उनके पास हमारी तरह हाथ नहीं है, जो सुनता है हमारे तरह कान नहीं है। अल्लाह वो है जो चलता है लेकिन हमारे तरह पाँव नहीं है, जो बोलता है हमारी तरह जबान नहीं है। ऐ लोगों जो हाथ से पाक, जो पाँव से पाक, जो कान से पाक, जो जबान से पाक, जो जिस्मो जिस्मानियत से पाक, जो आल औलाद से पाक, जो माँ बाप से पाक, जो पाक पवित्र साफ है, वही हम सबका खुदाए पाक है। ये किताब है से सुनिएगा। भागवत गीता भी मेरे पास मौजूद है। अब मैं बड़ी तेजी के साथ चलूं, आप जब मालदा पहुंचोगे वो मंत्र सुनाई देगा, यको जगदीश्वरा। लोगों वो कैसा है, कहा कि इस मालिक, इस दुनिया को पैदा करने वाला खालिक अगर कोई है, दुनिया चलाने वाला मालिक अगर कोई है तो वो मालिक, ऊंचा बोलो वो मालिक, और झूम कर बोलो वो मालिक। यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु। लोगों इस जग का गुरु भी एक है और वो गुरु कोई और नहीं है। वो गुरु कैसे होंगे, हमने जब पहचान ढूंढना शुरू किया है, मेरे हाथ में किताब है, इस किताब का नाम है श्वेताश्वर उपनिषद है। इस किताब के पेज नंबर को भी आप खोलेंगे 235 पर लिखा हुआ है, ये किताब भी है। कहा लोगों इसमें भी मैंने देश दिया है। कहा वो प्यारे नबी कैसे होंगे, हमने कहा महाराज कैसे होंगे, गणेशियम शरणम शीशमनम, क्या वो गणेश की तरह होंगे। गणेश को आप लोगों ने देखा, गणेश को, अरे बोलो ना भाई, अरे देखा है ना। गणेशियम चरणम शीशमनम, क्या वो गणेश की तरह होंगे। कहा कैसी बात करते हो मौलवी साहब, कहा ये गणेश और कहा मदीने वाले मुस्तफा, क्या ये कोई मुकाबला। बोलो 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 सुभान अल्लाह, और झूम कर बोलो तो सुना दो, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हमने कहा शशांकम शरणम शीशमनम, क्या वो मदीने वाले मुस्तफा चांद की तरह होंगे। शशांक के माना संस्कृत में चांद होता है, वायु माना हवा, यर्मुक माना आग, वरुण माना सूरज। शशांकम शरणम शीशमनम, क्या वो मदीने वाले मुस्तफा चांद की तरह होंगे। कहा कैसी बात करते हो, कहा ये आसमान का चांद और कहा आमना का चांद, कहा ये कोई मुकाबला है। हमने कहा फिर कैसे होंगे। का पर्वतम शरणम शीशमनम, क्या वो पर्वत यानी पहाड़ की तरह होंगे। हमने कहा महाराज आपने पहाड़ की मिसाल
کیوں دی؟ کہا کہ اس لیے میں نے دیا ہے جب اللہ نے زمین کو بنایا تو زمین ہلنے لگی، اللہ نے پہاڑ کا کھوٹا زمین کے کلیجے پر گاڑ دیا، زمین کا ہلنا بند ہو گیا، اس لیے پتہ یہ چلا پہاڑ سے بڑا پلوان کوئی نہیں گا۔ ہم نے کہا او پنڈی جی سنو، یاد رکھنا یہ تو پہاڑ کی بات ہے، لیکن مدینے والے مصطفیٰ آمنہ کے لال اتنے بڑے پلوان، اتنے بڑے پلوان، اتنے بڑے پلوان کہ رہتے زمین پر گئے، اپنی انگلی کا اشارہ آسمان کے چاند کی طرف کرتے گئے اور چاند کو دو ٹکڑوں میں پھاڑ دیتے گئے اور زمانے والوں کو بتا دیتے گئے اور دنیا والوں یاد رکھنا مصطفیٰ کی حکومت جیسے زمین پر چلتی گئے ویسے ہی آمنہ کے لال کی حکومت آسمان کے چاند و سورج پر بھی چلتی ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ یاد رکھنا۔ ہم نے کہا پھر کیسے ہوں گے؟ نہ چاند کی طرح، نہ سورج کی طرح، نہ پیڑ ان کی طرح، نہ پہاڑ ان کی طرح، پھر ہوں گے کیسے؟ کہا سننا چاہتے گو گنگا جلم مشنانم پنڈتم گودانم سواہا، کیا وہ گنگا کے دھار کی طرح ہوگے؟ کہا کیسی بات کرتے ہو؟ کہا یہ گنگا کے دھار اور کہا مدینے کے تاجدار۔ بولو بولو سبحان اللہ۔ کہا پھر کیسے ہوں گے؟ کہا سننا چاہتے ہو کیسے ہوں گے تو سنو کیسے ہوں گے۔ آقا مدینے والے مصطفیٰ آمنہ کے لال کیسے ہوں گے؟ ہم نے کہا بتاؤ۔ اب وہ پنڈت نے کہا لوگو شرنಯ گرونی مگا سکھ ساگر اتر چار مگا سکھ ساگر چرنن ہے گرو نام اجاگر کرپا کرو گے شبھ نام سکھ ساگر گرو ہر کرپا منوگر پاوے اتر چار مگا سکھ پاوے اور جے گرو نام نام کر جے بے جے گرو نام نام کر جے بے بینا محمد پار نہ ہوئے بے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بینا محمد پار نہیں ہوئے بے۔ کیا بات۔ بولو سبحان اللہ اور پیار سے سبحان اللہ اور لہک کر بولو سبحان اللہ۔ کہاں لوگوں وہ مدینے والے مصطفیٰ ایسے ہوں گے لاکھ نمازیں پڑھ لو، لاکھ روزے رکھ لو، لاکھ حج و زکات حج کر لو، زکات دے دو، لیکن اگر مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے ساری چیزیں بیکار ہے۔ اگر مصطفیٰ سے محبت نہیں ہے تو یہ سارے اعمال تیرے برباد ہے۔ یاد رکھنا رب راضی تب ہوگا جب مدینے والے مصطفیٰ راضی ہوگے۔ معین الدین قادری کا ایک جملہ سن کر جانا لوگو، مصطفیٰ راضی کب ہوگے؟ مصطفیٰ راضی تب ہوتے گا جب آپ کی ماں گھر میں راضی رہے گی، جب آپ کے باپ گھر میں راضی رہیں گے۔ او بیٹو یہاں معین الدین قادری کے اوپر لاکھوں روپے تم اسٹیج پر لٹا دیتے ہو، ابھی محمد علی فیضی بھائی کے سر پہ آپ نے ہزاروں لٹا دیا ہے۔ ہاں ہاں لٹانا چاہیے، لیکن لوگوں جب وہی بوڑھی ماں اور وہ بوڑھا باپ تجھ سے دوا کے لیے پیسے مانگتے گئے، تیرے چہرے پہ جھریاں پڑنے لگتی گئے، تیرے چہرے پہ وہ تراریں آنے لگتی گئے، یاد رکھنا معین الدین قادری پہ لٹانا کام بعد میں آئے گا، ماں باپ کے اوپر خرچ کرنا پہلے کام آئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں باپ سے اگر محبت نہیں ہے، کیا بات ہے۔ ماں باپ سے اگر محبت نہیں گئے، سنو پیارے مدینے والے مصطفیٰ نے پیغام کیا دیا ہے؟ کہاں لوگوں سگماروہا دیو دتم جگت پتی اسنا سادھو اشت اشچرج گڑوتی۔ کہاں لوگوں وہ مدینے والے مصطفیٰ ایسے ہوں گے جب وہ اس دنیا میں آئیں گے بہت ساری خوبیاں لے کر آئیں گے، لیکن جو ظاہر طور پر لوگ ان کی خوبیوں کو دیکھیں گے وہ 8 خوبیوں کے مالک بن کر آئیں گے۔ سننا پیارو، کتنے لوگ ہیں جس کو اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت دے گا؟ بھول گئے آپ؟ ہاتھوں کو اٹھا کر بتاؤ کتنے لوگ؟ اچھا بولو کتنے لوگ؟ 4 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائے گا۔ واہ واہ کیا بات ہے۔ زندہ بتا باد۔ دوں یا اگلی بات؟ بتا دوں؟ آپ لوگ کیا چاہتے؟ بولتے بولتے میرا انتقال ہو جائے؟ ہاں؟ تب بولیے گا
हाँ, अगर मुस्तफा की नात पढ़ते पढ़ते इंतकाल हो जाए, मुझसे बड़ा खुश नसीब कोई हो ही नहीं सकता है। क्यों जानते हैं? ये दिल इश्क़ नबी में कर मचल जाए तो अच्छा है। बोलो 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 सुभान अल्लाह। ये दिल इश्क़ नबी में कर, अरे क्या खाना खिलाया, शानदार खाना खिलाया। एक आदमी के घर के खाने से पूरे गांव के खाने का टेस्ट पता चल गया है। कभी बुलाइएगा तो आप। बहुत अच्छा, पूरे गांव को तौफीक भाई को मुबारकबाद पेश करना चाहिए। ये दिल इश्क़ नबी में कर मचल जाए तो अच्छा है। ये दिल इश्क़ नबी में कर मचल जाए तो अच्छा है। और मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो। कहा लोगों 8 खूबियां लेकर आएंगे। कहा पहली खूबी क्या होगी? कहा गिरी नील गंधा, जब वो महबूब आएंगे कमरा क्या, उनके पसीने में इतनी खुशबू शामिल होगी, जिधर से गुजरेंगे सारा इलाका खुशबूदार हो जाएगा। फिर का दूसरी खूबी का शशांकम शरणम शीशमनम। कहा लोगों वो ऐसे होंगे जब दुनिया में तशरीफ लाएंगे, रात की तारीकी में भी अगर जुल्फों को अपने चेहरे से हटा देंगे, जुल्फ लहराएंगे, चेहरे से इतना नूर निकलता होगा, कमरा क्या सारा इलाका जगमग 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 रोशन हो जाएगा। बहुत अच्छा, वाह। तीसरी खूबी कहा लोगों अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, मेरी तकरीर फैल जाएगी। कहा कैसी बातें बताएंगे? कहा लोगों इतनी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे जो उनकी बातों पे अमल कर लेगा दुनिया में रहेगा, इज्जतदार बन जाएगा, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। सुनो कैसी बातें मेरे मुस्तफा ने फरमाया। मैंने क्या कहा? लोगों दुनिया में 4 लोग ऐसे हैं, जब उन 4 लोगों का इंतकाल होगा अल्लाह हिसाबो किताब न लेगा, बगैर हिसाबो